الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ اجمعین۔ دین حق کے ساتھیوں، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس کا عنوان ہے استقبال رمضان، اور اس کا انتظام کیا ہے اکنا کے لوگوں نے، ہیلپنگ ہینڈ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں تکمیل عطا فرمائے، کامیاب کرے، برکت دے اور ان کے کام میں اضافہ فرمائے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ ایک خواتین سسٹر ونگ بھی ہے، وہ بھی تعاون کر رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے اور ان کے افراد میں بھی اضافہ ہو، کام میں اضافہ ہو۔ الحمدللہ کام میں اضافہ تو دنیا کے ہر حصے میں ہو رہا ہے، اور ہر حصے میں مخالفت سخت سے سخت ہو رہی ہے، لیکن جتنی مخالفت بڑھ رہی ہے اتنی اللہ کے بندوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ استقبال رمضان کے سلسلے میں پہلی بات جو آپ سے ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے زندگی کو بنانے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کا اور نیکیاں کمانے کا ایک اور موقع زندگی میں عطا فرمایا۔ پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو آج نہیں ہیں۔ ہمیں یہ موقع ملا ہے تو کوشش کریں کہ اس سے زیادہ مستفید ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عمر میں طوالت دیتا ہے، لمبی عمر دیتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع دیتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کسی بندے پر۔ اور خدا نخواستہ لمبی عمر مل جائے اور نیکیوں کی توفیق نہ ہو تو عمر مصیبت بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جو عمر دی ہے، جو توفیق دی ہے، جو موقع دیا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سال جو لوگ تھے اور اب نہیں ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ امید رکھیں کہ کل جب ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں گے اور ہمارے لیے بھی اللہ سے بھلائی کی بات چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات تھی جو مجھے کہنا تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس شکر کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ محض زبان سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے یہ نہ کہیں، بلکہ شکر کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو مہلت دی ہے،
جو صلاحیتیں دی ہیں، جو توانائیاں دی ہیں، جو وسائل دیے ہیں، جو ذرائع دیے ہیں، ان سب سے نیکیاں کمانے کا جو موقع ہے، ان سب سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کمانے کی کوشش کریں، دیندار بننے کی کوشش کریں۔ اور اس کا ایک واحد نسخہ بتاؤں آپ کو، اس کا صحیح نسخہ، واحد نسخہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہیں، ان لوگوں کو سوسائٹی میں تلاش کریں اور ان کو تلاش کر کے ان سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ اس راستے کے سنگ میل ہیں۔ ان سے جڑے بغیر، ان سے تعلق جوڑے بغیر، ان سے تعلق قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس راہ پر چل سکیں۔ اس لیے قرآن میں ہمیں جہاں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اتنے ہی کہہ کر رک نہیں گئے ہیں، بلکہ آگے ذکر ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، احسان ہوا ہے، جنہیں تو نے دین دیا ہے، جن کے پاس دین ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں اس کی تشریح ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا اور احسان کیا ہے، کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک و بھلے لوگ ہیں۔ ان سے جڑے بغیر اس راہ پر چل نہیں سکتے، ان کا تعاون حاصل کیے بغیر اس راہ پر چل نہیں سکتے۔ ان کو تلاش کرنے کے لیے یہ مسجدیں بھی ہیں اور وہ مجلسیں بھی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، علم کی مجلسیں بھی ہیں اور ذکر کی مجلسیں بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں سے جڑ سکیں، ان لوگوں سے ہمارا رشتہ ہو، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہے اور جن پر جو اللہ سے گمراہ ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان سے کٹ جائیں، ہٹ جائیں، بچ جائیں اور ان سے جڑ جائیں جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہ عرض کروں گا کہ چند دن کے بعد غالباً جمعرات سے رمضان کی فضا طاری ہو جائے گی۔ اگر آدمی کا احساس زندہ ہو، ایمان طاقتور ہو، قرآن پر ایمان مکمل ہو، اللہ کے رسول سے رشتہ پکا ہو، پختہ ہو، تو جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے، تو انسان کی نظریں بتاتی ہیں کہ زمین و آسمان کی فضا بدل گئی، انتظامات بدل گئے۔ اب کل سے آپ کو اپنے پروگرام کے مطابق نہ اٹھنا ہے، نہ جاگنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ لکھنا ہے۔ اب آپ جکڑ گئے ایک نئے پروگرام میں، وہ اللہ کا پروگرام ہے۔ آپ کبھی نہیں اٹھتے سحری کے وقت کھائیں پئیں، مگر اب اللہ کہتا ہے کہ اب تم پر میرا پروگرام نافذ ہو گیا، سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے اور کھانا بھی ہے۔ آپ جاب سے آتے ہیں، فوراً کھانا کھا لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے اب نہیں کھا سکتے، اب افطار کا انتظار کرنا پڑے گا، افطار کا وقت ہوگا تب کھاؤ گے، پیو گے۔ اور
افطار کے بعد جب کھانا کھا لو گے تو لیٹنے کو جی چاہے گا، آرام کرنے کو جی چاہے گا، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں، فوراً جاؤ اور 20 رکعت پڑھو۔ اب تک تم 4 ہی رکعت پڑھتے تھے، فرض پڑھتے تھے، اب 20 اور پڑھو۔ پھر تہجد کو اٹھو، اس وقت بھی کچھ پڑھو اور سحری کھاؤ۔ تو ایک نئے پروگرام میں آپ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس نئے پروگرام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تیاری کے ساتھ ہم داخل ہوں، بغیر تیاری کے داخل نہ ہوں۔ اس لیے کہ سپاہی اگر میدان جنگ میں بغیر تیاری کے جائے، اگر ہتھیار گھر میں چھوڑ جائے تو کیا لڑے گا؟ کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں تو اس محفل کی تیاری کے لحاظ سے جاتا ہے آدمی، تیاری کر کے جاتا ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے اور ہم اس میں داخل ہوں گے، تو دیکھیے بارشوں کا موسم آتا ہے تو کاشتکار اپنی زمین تیار کرتا ہے کہ اس میں بیج بویا جائے گا، مگر ایسا نہیں کرتا کہ بیج لے کر یوں ہی ایک میدان میں بکھیر دے، ایسا نہیں کرتا، بلکہ پہلے اپنے کھیت میں پہنچ کر وہاں کھدائی کرتا ہے، ہل جوتتا، زمین کو نرم کرتا، اینٹ روڑے پتھر ہٹاتا ہے، جھاڑ جھنکاڑ صاف کرتا ہے، اور یہ سب کچھ صاف کرنے کے بعد، زمین کو نرم کرنے کے بعد پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اور بیج کو دفن کرنے کے بعد پھر اللہ سے لو لگاتا ہے کہ اے پروردگار، میرا جو کام تھا میں نے کر دیا، اب لہلہاتی فصل اگانے کا کام تیرا ہے، اب برابر کرنے کا اس فصل کو کام تیرا ہے، لو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان میں ہم نیکیوں کی فصل بوتے ہیں اور اس کی فصل بہار دیکھنا چاہتے ہیں۔ دن بھی ہمارا قرآن کے مطالعے میں گزرتا ہے، نیک کاموں میں گزرتا ہے، روزہ دن بھر ہوتا ہے، غیبت سے بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، غیر ضروری باتوں سے بچتے ہیں، بکواس سے بچتے ہیں، زبان پر بھی قابو رکھتے ہیں، کان پر بھی قابو رکھتے ہیں، ناک پر بھی قابو رکھتے ہیں، آنکھوں پر بھی قابو رکھتے ہیں، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، پھر درس سنتے ہیں، قرآن کی تفسیریں سنتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ نیکیوں کی فصل بہار دیکھیں، اور جب عید کا دن آئے تو ہمارا دامن بھرا ہوا ہو نعمتوں سے۔ لیکن اس نعمتوں سے اور اس فصل بہار سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ دل کی زرزمین کو ہم نرم کریں پہلے، اور اس میں نیکیوں کے بیج بونے سے پہلے اس دل کی سرزمین میں ہل جوتیں، گناہوں کے اینٹ اور روڑے پتھر ہٹائیں اس میں سے، اور غلطیوں کے، گناہوں کے، خطاؤں کے جو جھاڑ جھنکار دل کی سرزمین میں پیدا ہو گئے ہیں ان کو ہٹائیں، اور دل کی سرزمین کو صاف کر کے، نرم کر کے پھر نیکیوں کے بیج بوئیں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، عبادت کریں، نوافل پڑھیں، تو انشاءاللہ فصل لہاتی ہوگی۔ اور یہ نرم زمین کیسے ہوتی ہے؟ جب کہ اللہ کے حضور ہم آنسو بہاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو جس عبادت سے ہوتی ہے وہ توبہ ہے۔ کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بندے کی توبہ سے خوش ہوتا۔ اور اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تمثیلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں
اشاروں میں ایسی کہہ دی ہیں کہ آپ گھنٹوں تقریر کریں تو نہیں واضح ہوگی آپ پر بات۔ ایک ذرا سی تمثیل میں سمجھایا اللہ کے رسول نے، فرمایا ایک شخص ہے، وہ اونٹ پر سفر کر رہا ہے، ایک لق دق ریگستان میں سفر کر رہا ہے۔ اس ریگستان میں اونٹ ہے، اس پر اس کا کھانا پینا لدا ہوا ہے، وہ خود بھی اس پر سوار ہے اور سفر کر رہا ہے، اور اس لق دق صحرا میں میلوں تک نہ کہیں پانی ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، اس میں وہ سفر کر رہا ہے، البتہ اونٹ پر اس کا کھانا پینا لدا ہوا ہے۔ چلتے چلتے سفر کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، تو ایک چٹان کے نیچے بیٹھ کر وہ سستاتا ہے، آرام کرتا ہے، سستاتا ہے، تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، سو جاتا ہے، کچھ دیر سویا رہتا ہے، غائب رہتا ہے، سویا ہوا ہے کچھ دیر تک۔ آنکھ جب کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے، وہ اونٹ جو صحرا میں اس کا تنہا سہارا تھا وہ غائب ہے، اسی پر اس کا کھانا پینا زیادہ ہوا تھا۔ تو وہ گھبرا کر ادھر دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے اس اونٹ کو، لیکن وہ اونٹ کہیں نہیں ملتا۔ واپس آتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب تو میری موت ہے، میرا کھانا پینا اسی اونٹ پر لدا ہوا تھا، وہ اونٹ غائب ہے، دور دور تک نہ پانی ہے، نہ پینا ہے، نہ کھانا ہے، سوائے موت کے میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور لوث لگاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار اب تو میری موت ہی موت ہے، زندگی کا تو اب کوئی سوال نہیں۔ پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، کچھ دیر سو جاتا ہے، اب جو آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ ایک شخص زندگی سے مایوس ہو کر مرنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے اور پھر اونٹ سے مل جاتا ہے، تو اس رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، خوشی میں مدہوش ہو جاتا ہے، اور خوشی میں مدہوش ہو کر بجائے اس کے کہ اپنا اونٹ پکڑے اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، دعا کرتا ہے کہ پروردگار تو نے بڑا کرم کیا، میری زندگی لوٹا دی۔ اور پھر وہ لفظ کہتا ہے زبان سے جو کسی کے لیے کہنا جائز نہیں، خوشی میں کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے، ایسا مدہوش ہے خوشی میں۔ وہ کہتا ہے زبان سے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے زبان سے کہ اللہ تو نے بڑا کرم کیا، میری زندگی لوٹا دی تو نے، اور آخر کو کیوں نہیں کرم کرتا، تو میرا بندہ بھی تو ہے، میں تیرا اللہ بھی تو ہوں۔ کہنا تو یہ چاہ رہا ہے کہ تو میرا اللہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خوشی کی انتہا میں اس کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کو گما ہوا اونٹ واپس ملا، تو اس کی خوشی کی یہ انتہا ہے۔ مگر اللہ کو جب کوئی گمراہ بندہ توبہ کر کے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب، میں اور آپ مل کر رمضان کی تاریخ میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کریں اللہ سے، اور کہیں کہ پروردگار جو کچھ ہو چکا تو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ چنانچہ یاد رکھیے سورہ زمر کی 53 نمبر آیت یاد رکھیے، اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اگر پوری دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں دی جائیں تو اس آیت کے مقابلے میں میں قبول نہیں کروں گا۔ یہ ایسی آیت ہے، آیت یہ ہے یا عبادی
اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے پیارے بندوں، اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے میرے پیارے بندوں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ان بندوں سے کہہ رہا ہوگا جو روزہ پابندی سے رکھتے ہیں، جو نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں، تہجد گزار ہیں۔ نہیں، ان سے نہیں کہہ رہا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں، پیارے بندوں جن سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اے میرے وہ پیارے بندوں۔ کیسے توجہ ہوگی اللہ کی طرف؟ وہ پکار رہا ہے گناہگار بندوں کو، ان بندوں کو جن سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے پیارے بندوں، گناہگار ہونا الگ بات ہے، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ تم توبہ کر کے تو دیکھو۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما احبنی ان لی الدنیا وما فیہا، بہذہ الآیہ، اس آیت کے مقابلے میں مجھے اگر ساری دنیا اور ساری نعمتیں دی جائیں میں انہیں قبول نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے، کون قبول کرے گا؟ عظیم آیت ہے، یاد کر لیجیے اسے، آج بھی یاد رکھیے، کل حشر کے میدان میں بھی یاد رکھیے، اور اللہ سے کہیے گا کہ اللہ اس طرف بھیجنے کے بجائے اس طرف تو بھیج نہیں سکتا ہم کو، تو نے یہ آیت پڑھائی، سنا، نازل کی تھی، اور ہم نے اس آیت پر عمل کیا ہے، توبہ کی ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعرات تک کچھ نہیں کہا جا سکتا، کون کب رہے گا، کون کب چلا جائے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ ہی کے اس ایم سی کا واقعہ ہے، یہاں ایک جوڑا نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، نوجوان تھے دونوں، انہوں نے اپنے گھر افطار کی دعوت کی تھی، اور کھانا وانا تیار کر کے یہ سوچا تھا کہ جب افطار کا وقت قریب آئے گا تو ہوٹل سے ہم تندوری روٹیاں لے آئیں گے تازہ تازہ، سالن والن گھر تیار کر لیے تھے۔ بچوں سے کہہ کر گئے کہ مہمان آ رہے ہیں، ان کو بٹھاؤ، اور انشاءاللہ تعالی ہم تندوری روٹیاں لے کر ابھی واپس آتے ہیں، مہمان نوازی ہوگی، افطار کریں گے ساتھ میں۔ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، اسی پسکیٹ وے کا واقعہ ہے، وہ روٹیاں لینے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی مہلت باقی ہے۔ اس لیے آج ہی سے توبہ شروع کیجیے، مت انتظار کیجیے، لگاتار توبہ کرتے رہیے تاکہ آپ پر رمضان طاری ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ نہ ملے اور پہلے پہنچیں تو توبہ کیے ہوئے پہنچیں، اللہ کے اس حال میں پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اب رمضان آیا، ہم اس میں داخل ہو گئے توبہ کر کے، تو اس رمضان سے متعلق میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، اللہ کے رسول کی حدیث، توجہ ہے نا آپ کی؟
جب میں حدیث سنانا شروع کروں گا تو یہ مجلس نہ آپ کی رہے گی نہ میری، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو جائے، اللہ کے رسول کی مجلس ہو جائے۔ اس رسول کی مجلس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب میں سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ آپ کامل توجہ، کامل یکسوئی اور ذوق و شوق سے سنیں گے اس حدیث کو جو رسول نے ہمیں بتائی، رسول کے الفاظ ہوں گے، وہ بے چین ہوں گا آپ اس کو سننے کے لیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ صرف سنیں گے نہیں، جذب کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ اس دوران آپ یہاں موجود رہیں گے، ایسا نہ ہو کہ آپ رکھے ہوئے ہوں، یہاں موجود ہوں، حاضر ہوں، کسی اور مجلس میں نہ چلے جائیں۔ یہ ادب اور یہ لحاظ، یہ پاس آپ کو ہوگا تو اس حدیث سے استفادہ ہوگا، فائدہ ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملے گا، خالی دامن چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس انداز سے حدیث سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ایمان لائے تھے، مکے میں ایمان نہیں لائے تھے، مدینے میں ایمان لائے تھے، بعد میں ایمان لائے تھے۔ لیکن بعد میں ایمان لانے کے بعد ہر وقت رسول کے پاس رہے۔ اصحاب صفہ میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر